آج 13 تاریخ ہے اپریل کی، اور پیر کا دن ہے۔ جو صبح صبح خبر پہنچی وہ بڑی مزیدار تھی۔ وہ یہ تھی کہ ہنگری میں الیکشن ہو گئے تھے، ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے تھے، اور نتائج ایسے آئے کہ اپوزیشن کے جو پیٹر میجیار، جیسے وہ BBC والا اس کو پروناؤنس کر رہا تھا، میجیار ہے تو وہ مدیار، اور یہ وہی میگیار کا لفظ ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگا، ہنگری کا پرانا نام ہے۔ یہ میگیار قبیلہ تھا جس کی وجہ سے اس شہر کا، اس ملک کا، اس خطے کا نام جو ہے وہ بعد میں ہنگری پڑ گیا۔ ہنگری میں الیکشن ہوئے، جو بندہ اتنے سالوں سے 16 سالوں سے وہاں پر سیاہ و سفید کا مالک تھا، اس کی شکست ہوئی۔ مجیار صاحب کو 2/3 میجارٹی مل گئی ہے۔ اب مجیار کے ہاتھ میں کم از کم یہ تو ہوگا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل ترمیمیں وکٹر اوربان کے زمانے میں ہوئی ہیں وہ ان کو انڈن کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ایسے یکدم آنن فانن میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے ہوتا۔ جو چیزیں ملک کے حق میں ہوں، سماج کی ڈیولپمنٹ میں آگے لے چلنے والی ہوں، ان کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں ان کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، ایک دم ان کو پریکٹیکلی نان ایکٹیو کر دینا ہوتا ہے تاکہ ان کا اثر دوبارہ سے نہ عام ہو۔ اس الیکشن میں یورپین یونین کا بہت بڑا اسٹیک تھا، اور وہ پچھلے 2 سالوں سے حقیقتاً اس چیز پہ کام کر رہے تھے کہ وہ اوربن کو کیسے ڈی سیٹ کریں۔ ہوا یہ تھا کہ اوربن نے یورپین کمیشن کی مونوپولی کو اپنے ملک پر ہونے نہیں دینا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یورپین کمیشن جو یک طرفہ فیصلے کرتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ممالک کے انٹرسٹ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو امریکہ کے صدر کے ساتھ بھی الائن کر رکھا تھا، اور روس کے صدر کے ساتھ بھی اس کے بہت ہی اچھے قریبی روابط تھے۔ انہی دونوں جگہوں پر کھیلنے سے کم از کم وہ اپنے ہنگری کو ایک طرح سے نان الائنڈ رکھے ہوئے تھا، اور اس کے ہنگری کے مفاد کی بات کرتا تھا۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ اس وقت ایسا تیسرا پاور بن کے ابھرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا کی بساط پہ اس کی بازی ہی چلی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یونان کو پچھلے کئی سالوں سے یورپین یونین کی وجہ سے تکالیف اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور اس کی اکانومی جو ہے وہ ابھی تک سیدھی نہیں ہو رہی۔ یہ تو ہو گیا صاحب ہنگری کے الیکشن کا نتیجہ، جو وہاں پر ٹیزر پارٹی، نوجوانوں کی پارٹی، نئی پود کی پارٹی جیت چکی ہے، اور ان کے سامنے ایک نیا مستقبل موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اس جیت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری خبر یہ تھی جو کل ہونے والے معاملات کو ایک پیچیدہ مرحلے کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ امریکہ اور ایران کی بات چیت میں تعطل پیدا ہو گیا۔ یہ باتیں اسلام آباد میں ہو رہی تھیں، اور اسلام آباد کو اس چیز کا فخر تھا، اور بجا فخر تھا کہ اس نے ان 2 ممالک کے لیے میڈیشن کرنے کے لیے ہمارے اسلام آباد میں دعوت دے کے ایک گفتگو کا تخت بچھایا۔ باتیں تو ہونی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان باتوں میں ہمیشہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ جو تجاویز آئیں گی وہ مسترد ہو جائیں گی، لیکن اسی باتوں کے دوران ایک بی پلان بنتا ہے، اور باتیں طے کرنے کے لیے دونوں جوانب سے وہ بی پلان پر پہلے ہی ورک ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جب یہ فیل ہو جائیں گی باتیں
تو ہمیں کون سی چیزوں پر زور دینا ہوگا، اور وہ بھی پلان پہلے سے ہی بن جاتا ہے۔ اور جو میڈیشن کرنے والا ملک ہوتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے چوکسی رکھے، اپنے انٹیلیجنس کو چوکس رکھے، اور اس کے بعد ان کی بنیاد پر جو خبریں آتی ہیں تو ویکر پوائنٹس کو سامنے رکھتا ہوئے دونوں ممالک کو پریشر میں لانا ہوتا ہے کہ جناب دوسری سائڈ کے پاس یہ چیز ہے اور یہ چیز بھی ہے اور مبادلہ یہ کر لے۔ اس طرح سے اگلی پارٹیوں کو اس طرح سے ڈرا کر سہما کر کسی نتیجے پہ پہنچانا ہوتا ہے۔ امید تو یہ تھی کہ ہماری ایجنسیوں نے بھی خوب کام کیا ہوگا اور انہوں نے اس قسم کی پوائنٹس ضرور پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ کو بھی بتائی ہوں گی، ایران کو بھی بتائی ہوں گی۔ اب لگتا ہے کہ گفتگو کا نیکسٹ راؤنڈ بہت جلد ہی شروع ہوگا۔ لوگوں میں یہ خوف ہے کہ یہ جنگ دوبارہ نہ چھڑ جائے۔ جنگ دونوں کے لیے، دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ فوراً ہی 2-4 دنوں میں مذاکرات کا ایک دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ گفتگو کا میدان کہاں سجتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ وہ پھر ہی اسی خطے میں کہیں پر یہ بیٹھک ہو تو اس کا فائدہ دونوں ممالک کو پڑے گا، یعنی امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خدا حافظ۔